اور اے میرے رب میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ کل جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس میں یہ بیان تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تورات شریف عطا فرمانے کے لیے طور پہاڑ پر بلایا اس کے دائیں جانب، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو منتخب کر کے تورات شریف لینے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 70 بندے اپنی امت میں سے ساتھ لے لیے۔ تو جب طور پہاڑ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے اور تورات شریف کے ملنے کی شوق میں آپ اپنے امتیوں سے آگے چلے گئے اور ان کو پیچھے چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ تم بھی میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ تجھے اپنی قوم سے جلدی کرنے میں کس چیز نے مبتلا کر دیا کہ اپنے بندوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور خود آگے آ گئے ہو، تو یہ جلدی کیوں کی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کی ہم اولائی علی آثاری کہ یا اللہ وہ بھی بس میرے پیچھے ہی ہیں۔ وعجلت الیک اور مولا میں نے تیری طرف آنے کی جلدی اس لیے کی ہے، الیک ربی لترضی کہ یا اللہ مجھے تیری رضا حاصل ہو جائے، تیرے محبت کے شوق میں نے یہ جلدی کی ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بڑا پیارا نقطہ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے سمجھ میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ تشریف لے گئے اور اپنی امت جو تھی ان سے 70 آدمیوں سے جلدی کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جلدی کیوں کی؟ تو عرض کی یا اللہ تیری رضا کے لیے، تیرے شوق میں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جلدی کر رہے ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے فَلَا نُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس پر راضی ہیں ہم اسی کو ہی قبلہ بنا دیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کی رضا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا سورہ ضحیٰ کے اندر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یعنی دیگر انبیاء کرام اور بالخصوص یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رب راضی ہو جائے اور رب چاہتا ہے کہ میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ اس سے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت اور شان جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوب فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دونوں جہان اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور وہ خالق و مالک ہو کر اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے۔ یہ حضور کا اللہ کی بارگاہ میں مقام محبوبیت ہے۔ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو آزمائش میں مبتلا کر دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے ادھر تشریف لائے طور پہاڑ پر کتاب حاصل کرنے کے لیے، تو پیچھے قوم پر ایک اور امتحان جو ہے وہ آ گیا کہ سامری جو جادوگر تھا
اس نے قوم بنی اسرائیل کو گمراہ کیا یوں کہ بچڑا بنا کر اس قوم کو اس کی پوجا پہ لگا دیا، اور قوم جو تھی بنی اسرائیل والے وہ بس ایسے ہی لاپرواہ سے تھے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے بھی آئے اور وہ ان کو سمجھاتے بھی رہے، تبلیغ بھی کرتے رہے، لیکن انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی ایک نہ سنی اور اس بچڑے کی پوجا کرنے پہ لگ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پیارے موسیٰ تم تو یہاں آئے ہو اور قوم جو ہے وہ پیچھے گمراہ ہو گئی ہے، اور سامری جو ہے اس نے قوم کو گمراہ کر دیا۔ تو اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ گمراہ کرنے کی نسبت جو تھی وہ سامری کی طرف کی گئی، کیونکہ وہ ان کے گمراہ ہونے کا سبب بنا تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی چیز کو اس کے سبب کی طرف بھی منسوب کرنا جائز ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں عموماً یہ لفظ بولے جاتے ہیں کہ ماں باپ نے اولاد کی پرورش کی، جبکہ حقیقت میں پرورش کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، سبب جو ہوتا ہے وہ والدین ہوتے ہیں۔ یوں ہی دیگر چیزیں جو ہیں ان کی جب نسبت مجازی طور پر کی جا سکتی ہے، تو اسی طرح دینی پیشواؤں کی طرف بھی نسبت کرنا جائز ہے کہ اولیاء کرام یا علماء کرام نے ہماری ہدایت کی، یا انہوں نے ہمیں ہدایت دی، یا اللہ کے نبی نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، یا اللہ کے نبی نے ہماری حاجت روائی فرمائی، تو حقیقت میں سارے کام کرنے والی ذات اللہ کی ہی ہوتی ہے، لیکن مجازی طور پر جو چیز سبب بنتی ہے اس کی طرف بھی نسبت کرنا جائز ہوتا ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی۔ تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے لوٹے اور فرمایا کہ اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر آئے، پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر 40 دن پورے کیے اور تورات شریف لی اور واپس آئے، تو موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے میں، بڑے جلال میں، اور آپ چونکہ ویسے ہی جلالی طبیعت کے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی خلاف شرع بات جو تھی وہ آپ بالکل بھی اس کو گوارا نہیں کرتے تھے، تو ایک آپ اپنی قوم پر افسوس کر رہے تھے اور دوسرا ان پہ آپ کو غصہ بھی تھا، تو آپ غصہ کرتے ہوئے اور افسوس کرتے ہوئے لوٹے اور آ کر ان سے فرمایا کہ اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ تمہیں تورات عطا فرمائے گا اور تمہیں ہدایت بھی عطا فرمائے گا، اور وہ کتاب جس میں نور ہے، 1000 صورتیں ہیں، ہر صورت کی 1000 آیتیں ہیں، اتنی بڑی تھی تورات شریف، اور یک بارگی اکٹھی لکھی لکھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تختیوں پر وہ نازل کی گئی۔ تو نہیں ملتا، میرے مطالعہ میں نہیں ہے کہ امت میں سے کوئی تورات کا حافظ گزرا ہو، لیکن یہ قرآن کریم جو ہے یہ ان کتابوں سے مختصر بھی ہے، صورتوں کے لحاظ سے بھی، آیات کے لحاظ سے بھی، اور اس کا مقام بھی ان سے زیادہ ہے، اس کا علم بھی ان سب سے زیادہ ہے، اور اس کے حافظ بھی پوری دنیا کی کتابوں سے زیادہ ہیں۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز اور مقام اور مرتبہ ہے کہ حجم کے لحاظ سے کم ہے لیکن مرتبے کے لحاظ سے زیادہ ہے۔
علم کے لحاظ سے بھی زیادہ ہے، نورانیت کے لحاظ سے بھی زیادہ مقام اور مرتبے والی کتاب ہے قرآن مجید۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اگلی بات ان سے یہ فرمائی کہ افطال علیکم العہد، کہ تم پر یہ مدت لمبی ہو گئی تھی، یعنی یہ 40 تو دن تھے جن کے لیے میں گیا تھا، تو تم پر یہ اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ تم نے میرا انتظار بھی نہیں کیا اور بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ اور فرمایا اردتم ان یحل علیکم غضب، کیا تم یا یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے کہ جان بوجھ کر تم نے بچڑے کو اپنا معبود مان لیا ہے، اتنا عرصہ میں نے تم کو تبلیغ کی ہے، اور یہ کوئی لوگوں کے اندر ایک ایسی چیز عوام الناس میں پائی جاتی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا جائے تو نیکی کے کام میں دیر سے آتے ہیں، برائی کی طرف بلایا جائے تو فوراً چلے جاتے ہیں۔ شیطان پھسلاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، برائی کو وہ سجا سنوار کر پیش کرتا ہے کہ اس میں بڑی لذت ہے، اس میں جناب من بڑا جو ہے کوئی طبیعت جو ہے وہ فریش ہو جائے گی، تو ایسی چیزیں برائی کو سجا سنوار کر شیطان پیش کرتا ہے اور بندہ جو ہے اس کی طرف جلدی چلا جاتا ہے، اور نیکی کا کام کسی کو کہا جائے تو وہ 70 مرتبہ سوچتا ہے کہ یار میں یہ کام کروں یا نہ کروں، کیا مجھے فائدہ ملے گا۔ تو یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمائی کہ تم پر یہ اتنی لمبی مدت ہو گئی کہ تم نے میرا انتظار بھی نہ کیا، یا پھر تم جان بوجھ کر یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي، مختصر بات یہ کہ تم نے میرے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن میرے ادھر چلے جانے کے بعد تم نے اس وعدے کو توڑ دیا اور اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہاں امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی آیت کریمہ کے تحت کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نافرمانی کرنے والے پر غصہ کرنا یا اس پر ناراض ہونا یا اس پر افسوس کرنا، یہ کامل انسان کی فطرت کے لوازمات میں سے ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے کہ کوئی بندہ شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہو، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے اس پر غصہ ہونا۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے بھی یہ بات ملتی ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بات کو بیان فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی جتنا مرضی ظلم زیادتی کر لیتا، حضور کبھی بھی اس سے انتقام نہیں لیتے تھے۔ اور یہ آپ کی سیرت سے ہم سب جانتے ہیں کہ لوگوں نے پتھر بھی مارے، پریشان بھی کیا، خون مبارک بھی بہایا، لیکن حضور علیہ السلام نے کسی کے لیے بھی نہ کسی سے بدلہ لیا، نہ ان کے خلاف دعا کی۔ لیکن آپ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کی ذات اور دین کا معاملہ ہوتا تو پھر نبی پاک علیہ السلام اس سے انتقام لیتے۔ اپنے ذاتی معاملات میں سرکار کریم علیہ السلام کسی سے بھی انتقام یا بدلہ یا اس کے خلاف دعا کرنا بھی یہ سرکار کی سنت نہیں، لیکن جب دین کی بات آ جائے نا تو اس وقت سرکار کریم علیہ السلام اس سے انتقام لیتے۔ اب حضور کی سیرت کا جو یہ پہلو ہے نا، ہم امت نے اس کو الٹ کر دیا کہ ہم اپنا انتقام تو لے لیتے ہیں، دین کے ساتھ کوئی جتنا مرضی کھلواڑ کرتا رہے ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے نبی کا طریقہ ہی نہیں ہے، یعنی ہم نے اس کو بالکل الٹ کر دیا۔ حضور اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے۔ طائف میں حضور کو پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، خون مبارک بہہ کر قدمین شریفین تک آ گیا، لیکن حضور نے بدلہ نہیں لیا۔ ہمیں کوئی پتھر مارے کہ ہم اس کو چھوڑتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں چھوڑتے، ہم اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ اور جب دین کی باری آ جاتی تو ہم کہتے ہیں نہیں، سختی کرنا تو ہمارے نبی کا طریقہ ہی نہیں ہے، یعنی اپنی باری آئے تھے حل لمبی کر دینے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ شریعت کا مذاق کوئی اڑاتا ہے تو اڑاتا رہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ سختی دین میں نہیں ہے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تب پتہ نہیں وہ سختی کہاں سے پھر آ جاتی ہے۔ حالانکہ بات اس کے برعکس ہے کہ سنت یہ ہے کہ ہمارا ذاتی معاملہ ہو، کوئی ہم پر ذاتی طور پر زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دینا سنت ہے، لیکن کوئی دین کا مذاق اڑائے تو اس کو معاف نہ کرنا سنت ہے، اس سے توبہ کروانی چاہیے تاکہ وہ دوبارہ یہ غلطی کبھی نہ کرے۔ تو یہ
اس آیت مبارکہ سے بھی اور موسیٰ علیہ السلام کے رویے سے بھی یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ آپ نے آ کر ان سے ناراضی فرمائی۔ تو یہاں پر یہ لفظ بھی درست کر لینا چاہیے کہ یہ جو ہم ناراضگی بولتے ہیں نا، یہ لفظ غلط ہے۔ ناراضگی نہیں ہوتا، ناراضی ہوتا ہے۔ ناراض سے ناراضی بنتا ہے، ناراضگی کیسے بن گیا؟ بیچ میں گاف جو ہے وہ ہم نے کہاں سے گزیر دیا؟ اور یہ اچھے خاصے پڑھ لکھ کے خود کو پروفیسر کہلانے والے بھی جو ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ تھوڑی سی اردو بھی ساتھ سیدھی کرتے چلیں۔ اسی طرح لفظ پہلے میں نے بولا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندوں کو منتخب کیا، تو اکثر حضرات جو ہیں وہ منتخب بولتے ہیں، منتخب نہیں ہوتا، لفظ منتخب ہوتا ہے۔ منتخب ہوتا ہے انتخاب کرنے والا، اور منتخب وہ ہوتا ہے جس کا انتخاب کیا جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ فعل، فاعل اور مفعول تین چیزیں یہاں پر پائی جاتی ہیں کہ ہم کوئی بندہ کسی چیز کا انتخاب کرتا ہے نا، تو جو کرنے والا ہوگا وہ ہوگا منتخب، اور جس کا انتخاب کیا جائے گا وہ ہوگا منتخب، اور بیچ میں جو انتخاب چیز سلیکٹ کی جا رہی ہے اس کو انتخاب کہا جائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 بندوں کا انتخاب کیا اور ان کو منتخب کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی طرح وہ لفظ منتخب نہیں ہوتا، منتخب ہوتا ہے، اور یوں ہی ناراضگی لفظ نہیں ہوتا بلکہ ناراضی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو ظاہر کیا، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے بعض بندے، بعض ہستیاں ایسی بھی ہیں کہ ان کی ناراضی جو ہے وہ اللہ کی ناراضی کا سبب بنتی ہے۔ جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے، میرے کسی کامل بندے سے دشمنی کرتا ہے تو وہ میں اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے، یعنی ولی اللہ سے ناراضی اللہ سے ناراضی ہے۔ یوں ہی نبی کریم علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی پاک سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جس پر ناراض ہو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو کئی اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہوتی ہے اور ان کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ اتنا بلند ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ناراضی کو گوارا اور پسند نہیں فرماتا۔ تو اس سے آگے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا تھا، اس کی وہ انشاءاللہ آیت کریمہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے۔